میرا نام اجیت سنگھ اور میری بہن کا نام بلونت کور تھا۔ 1947 کی پارٹیشن کے دوران غلطی سے ہم ایک مسلمان فیملی کے ساتھ انڈیا کے علاقے چندی گڑھ سے پاکستان لاہور آ گئے اور آج تک ہم لاہور میں ہی مسلمان بن کر زندگی گزارے ہیں۔ جی ہاں، یہ سٹوری ہے کیا اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ بہت ہی ایک دل کو چھو لینے والی سٹوری ہے۔ اگر ان سٹوریوں پہ جو بالی ووڈ کی مووی بنے تو میرا خیال ہے بلاک بسٹر ہو سکتی ہیں۔ یہ سچی کہانیاں 1947 سے جڑی آج بھی جب سنتے ہیں تو روکڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان بزرگ جو کہ لاہور میں رہتے ہیں، جب ان سے ان کے بچپن کے حوالے سے رسماً بات چیت کا آغاز ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں لاہوری نہیں ہوں، لاہور میں بڑا ضرور ہوا ہوں لیکن میری پیدائش لاہور کی نہیں بلکہ انڈیا کی ہے۔ جب مزید ان سے تفصیل پوچھی گئی کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ماں باپ انڈیا سے ہجرت کر کے 1947 کو لاہور میں آ بسے تھے، تو انہوں نے پھر کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے ماں باپ کا کچھ علم نہیں ہے، میں اور میری بہن ہم غلطی سے مسلمان قافلے کے ساتھ لاہور آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد مزید پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم سکھ ہیں، سکھ گھرانے سے تعلق تھا، گو کے بعد میں مسلمان بن گئے۔ بچپن میں ہی کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں رہتے تھے، اس لیے اس دن سے لے کے آج تک میں اور میری بہن گو کہ اب بچوں والے ہو چکے ہیں لیکن مسلمان ہیں۔ بابا جی نے خود تو کیمرے کے سامنے آنے سے گریز کیا اور اپنا پردہ ہی رکھنا چاہا، اس لیے ان کا اصل نام بھی بتایا نہیں جا رہا جو آج کل ان کا نام ہے، اور نہ ہی کہ وہ لاہور کے کسی علاقے میں رہتے ہیں۔ لیکن پھر ہم نے سوچا کہ ہم اپنی طرف سے بابا جی کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہمارے ایک دوست کی تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ 1947 کو یہ اجیت سنگھ اور اس کی بہن بلونت کور یہ کھو گئے تھے، اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے تھے، اور رستے میں ان کو ایک مسلمان فیملی نے دیکھا اور کہا کہ لگتا ہے کہ یہ سکھوں کے بچے ہیں۔ جب ان سے پوچھا تو واقعی یہ سکھوں کے بچے تھے لیکن لاوارث ہو چکے تھے، ان کے جو گھر والے یا خاندان ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو مسلمان فیملی نے ان سے کہا کہ چلو آپ ہمارے ساتھ چلے جاؤ۔ جیسا کہ دوستوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہت سارے جو مسلمان لوگ تھے ان کو سکھوں نے بھی اپنے گھر میں بڑی اچھے طریقے سے رکھا، اور جب پھر واپسی کا عمل شروع ہوا تو واپس بھی آ گئے۔ اسی طرح انہوں نے بھی ان بچوں کو اپنے ساتھ لے آئے۔ بچوں کو نہیں پتہ تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں ہماری منزل ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چلیں کم از کم اب ہمیں کوئی نہیں مارے گا اور ہم باحفاظت کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیمپ میں رپورٹ کر دی کہ یہ بچے ہمارے پاس ہیں، لاوارث ہیں، لیکن جب بھی آپ کو چاہیے ہوں گے، کسی کو چاہیے ہوں گے، ان کے پیرنٹس ملیں گے تو ہم واپس کر دیں گے۔ بہرحال وہ بچے واپس آ گئے، ان کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں پر ان کو جب والد کا نام یا برتھ سرٹیفکیٹس کے حوالے سے یا کچھ ان کی عمر کے حوالے سے ڈاکومنٹس چاہیے تھے تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ ان بچوں کو پتہ چلا کہ ہم سکھ ہیں اور ہمارے اصل ماں باپ جو ہے نا وہ کہیں اور ہیں۔ بہرحال جیسے بھی ان کا ایڈمیشن ہوا، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ایک مسلمان گھرانے میں پرورش پائی، مسلمان بن چکے تھے، دونوں کے نام بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ بابا جی نے کہا کہ میری شادی ہو گئی تو ایک دن اچانک دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، اور اس کے ساتھ کچھ مسلمان اور کچھ سکھ تھے، اور سکھ جو ہے وہ کینیڈا سے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایتھے ساڈا اجیتا رہندا۔ میں نے کہا جی سوچ کے بتایا کہ جی اجیتا تو میں ہی ہوں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا نام اجیت سنگھ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بلونت کور کتھے وے؟ بابا جی نے کہا، میں نے کہا وہ بھی اندر ہی ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتر ساڑے نال چل۔ بہرحال یہ گفتگو کافی لمبی ہوئی، مختصر یہ کہ یہ جو بزرگ تھے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اب ان کو بالکل اپنے جو پرانے رشتہ دار تھے بچھڑے ہوئے ان کی طلب نہیں تھی۔ اس لیے نہیں تھی کہ یہ کسی کو نہیں جانتے تھے، کسی کا پیار نہیں حاصل کیا تھا اور کچھ یاد نہیں تھا، ان کو یہی پتہ تھا کہ اب ہم جو ہیں وہی ہیں۔ تو اپنا ماضی بھول کر نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ اس کے بعد کافی انہوں نے منت سماجت کی،
لیکن ان بزرگوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آج تک لاہور میں ہی ہیں۔ دوستو 1947 کی جب پارٹیشن ہوئی نا تو مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں رہیں، جو انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں انڈیا میں رہیں، اور جو مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آرام سے اپنا اپنا سامان لیں اور چلے جائیں۔ لیکن بہت سارے ایسے گھرانے تھے جو اجڑ گئے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے بہت بہت اچھے اور بڑے بڑے بزنس تھے، جب وہ مائیگریٹ کر کے دوسرے ملک میں گئے تو وہاں جا کر زیرو ہو گئے اور زیرو سے سٹارٹ کیا۔ اسی طرح بہت ساری فیملیز ایسی تھی جنہوں نے عزتیں گنوا دی، جانیں گنوا دی، پیسہ مال دولت بچے قربان کر دیے اس مائیگریشن پہ۔ آج تک وہ زخم تازہ ہیں۔ تو یہ سٹوری بھی ایک ایسے ہی پریوار کی سٹوری ہے کہ جنہوں نے جنم تو ایک سکھ گھرانے میں لیا، لیکن ان کی پرورش ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، بچے مسلمان پیدا ہوئے اور آج خود بھی وہ مسلمان ہیں۔ جانے کہاں ان کے والدین، کہاں ان کی ماں، جو شاید ہر رات اپنے اس گمشدہ بیٹے اور بیٹی کو یاد کر کے سوتی ہوگی، یا شاید اس کو نیند بھی آتی ہوگی کہ نہیں آتی ہوگی۔ میرا جیتا میری بلونت ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਆਉਣਗੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਾਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। یہی آس اس ماں کو شاید قبر تک لے گئی ہوگی۔ یقیناً وہ بوڑھا ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن آخری دم تک اگر ان کو کوئی خواہش تھی تو وہ اپنے بچوں سے ملنے کی تھی۔ بچے لاہور میں پل بڑھ کر بڑے ہو گئے اور ان کے بچوں کے بھی بچے ہو گئے، لیکن انہیں آج بھی پتہ ہے کہ میں جیتا تھا، میری بہن بلونت کور تھی، اور 1947 کی یادیں اپنے دل میں لیے یہ جوڑا زندگی کے دن پورے کر رہا ہے اور زندگی کے آخری مراحل میں ہے۔ زندگی نے ایسا موڑ دیا کہ آج یہ بزرگ اپنا اصل نام بتانے سے بھی قاصر تھے، گو کہ مسلمان ہو چکے تھے، بلکہ انہیں لگتا تھا کہ ہم مسلمان ہی جیسے پیدا ہوئے ہوں، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے مسلمان گھرانوں میں اور نمازیں پڑھ کر گزار دی۔ لیکن آج بھی وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں ایک سکھ بچہ تھا، میری بہن ایک سکھ لڑکی تھی، اور ان کی سٹوری پارٹیشن سے جڑی ہوئی ایک دردناک ہے، ایک دردناک کہانی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے؟ تو بابا جی نے کہا میری شناخت ظاہر نہ کیجیے، سٹوری آپ بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جس معاشرے میں آج رہ رہا ہوں، بڑا ہوا ہوں، اور میرے پوتے بھی ہیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ لاوارث سکھ بچہ جو کہ 1947 کو انڈیا سے پاکستان آیا تھا۔ یہ تھی آج کی سٹوری۔ نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک چینل نہیں سبسکرائب کیا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔